سینیٹر مشال خان، اس کے بعد کامران۔ فرسٹ ٹائم بول رہی ہے، میں یہ شکریہ چیئرمین صاحب۔ اس کے بارے میں 16 نمبر کے بارے میں مولانا صاحب آپ لوگ جب باہر گئے تو چیئرمین جو مجھ سے پہلے چیئر کرے تھے، چیئرمین صاحب نے ڈیفر کر دیا اس کو، آپ لوگ موجود نہیں تھے۔ جی سینیٹر مشال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد کامران صاحب بولیں گے۔ جی میں اللہ کے کرم اور اپنے لیڈر عمران خان کی شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے آج میں اس ایوان کا حصہ ہوں۔ چیئرمین صاحب، امت مسلمہ کا لیڈر، اس ملک کا سابق وزیر اعظم عمران خان، جو پچھلے 2 سالوں سے اس ملک سے وفاداری کی پاداشت میں پابند سلاسل ہے، ان کی اہلیہ جو ایک غیر سیاسی خاتون ہے، سیاسی کیسز میں ان کو الجھا کر سزائیں سنا کر اڈیالہ جیل میں وہ قید ہے، جن کی پارٹی توڑی گئی، جن سے نشان چھینا گیا، جن کے ورکرز اور لیڈران آج بھی جیلوں میں ہیں، جن کا مینڈیٹ چھینا گیا، ظلم اور ستم اور فسطائیت کے تمام ریکارڈز توڑے گئے، اس کے باوجود آج بھی پاکستان تحریک انصاف 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہی ہے۔ 8 فروری کو 25 کروڑ عوام نے جو مینڈیٹ دیا تھا وہ نہیں ملا، ہماری ریزرو سیٹیں نہیں دی گئی، اور آج خیبر پختونخوا کی ایک لڑکی اگر اس ایوان کا حصہ ہے تو وہ عمران خان کے نام، ان کی پہچان اور ان کی ووٹ کی وجہ سے ہے۔ چیئرمین صاحب، ہم نے لاقانونیت اور بے آئینی کے آگ کے دریا پار کر کے ہم اس ایوان میں پہنچے ہیں۔ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے یہیں پہ ہی دفن ہونا ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج اس ہی ایوان میں انسداد دہشت گردی کی ایک ترمیم لائی گئی جو آنن فانن منظور بھی کرائی گئی۔ چیئرمین صاحب، پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس ایوان میں کتنے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں خیبر پختونخوا کی ایک لڑکی، مجھ پہ درجنوں دہشت گردی کے FIR درج ہے اس ٹائم۔ میں اس ایوان میں حلف لینے نہیں آ سکتی تھی، میں پہلے پشاور ہائی کورٹ گئی، میں نے وہاں پہ اپنے لیے حفاظتی ضمانت لی اور اس کے بعد میں اس ایوان میں اپنا حلف لینے کے لیے آئی۔ چیئرمین صاحب، یہاں ہمارے جتنے بھی کلیگز ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، جس کو ECP نے بدنیتی پہ آزاد ڈکلیئر کیا ہے، وہ کیا سب دہشت گرد ہیں؟ کیا پچھلے 2 سالوں سے جتنی بھی ترمیم لائی جا رہی ہے، جتنے بھی قانون سازی کی جا رہی ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے کی جا رہی ہے؟ وہ ہمارے لیڈر عمران خان کے لیے کی جا رہی ہے؟ آج منگل کا دن ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے منگل کا دن عمران خان، ان کی اہلیہ سے ان کی فیملی کے لیے ڈکلیئر کرایا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کرنی دی جا رہی کسی سے بھی، چاہے وہ ان کی فیملی ہو، چاہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی ہو، یا چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہو۔ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اس ملک میں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہے، اور ہم سب تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون سازی ہو رہی ہے۔ چیئرمین صاحب، اندازہ لگائیں کہ اگر اس ایوان کے ممبران کا یہ حال ہے تو اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی کیا حالت ہوگی۔ میرا تعلق جس صوبے سے ہے، آج وہ صوبہ بدامنی کا شکار ہے، وہاں پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگ سفید پرچم اٹھا کے امن کے نعرے لگا رہے ہیں، اور آج وہ قدرتی آفات کا شکار ہے۔ چیئرمین صاحب، 3 دن پہلے بنیر، سوات، باجوڑ اور جس ضلع سے میرا تعلق ہے سوابی، وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے، لیکن وفاق نے اعلان کیا کہ ہم خیبر پختونخوا کے ساتھ ہیں، فوٹو شوٹ بھی ہوا، لیکن ابھی تک NDMA نے صرف 3 ٹرک بھجوائے ہوئے ہیں، اور اندازہ لگائے بے حسی کی کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹرک ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گے جب تک ہمارے پولیٹیکل نمائندگان نہیں آ جاتے۔ چیئرمین صاحب، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے، ہم پولیس سرات سے گزر کر یہاں پہنچے اور ہماری مصائب اور مشکلات ابھی تک ختم نہیں ہوئی، لیکن آج چونکہ میرا صوبہ درد میں ہے، آج میرا صوبہ تکلیف میں ہے، تو میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔
3 دنوں سے ہمارے لوگ دفن ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ زندہ ہیں یا وہ شہید ہو چکے ہیں. گھر برباد ہو چکے ہیں, زندگیاں ختم ہو چکی ہے, کاروبار ختم ہو چکے ہیں, راستہ نہیں مل رہا کہ ہم اپنے لوگوں تک پہنچ سکیں. اور ابھی بھی سیاست کی جا رہی ہے. NDMA نے صرف 3 ٹرک بھجوائے سر, اس میں 20 خیمے تھے, 5 جنریٹر تھے اور 1 ٹرک میڈیسن کا تھا. اس ٹائم پورے گاؤں دفن ہو چکے ہیں. اور ابھی بھی اگر سیاست کی جا رہی ہے تو یہ بڑی شرمناک بات ہے. یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو, چاہے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو, خیبر پختونخوا کے لوگ تکلیف میں, خیبر پختونخوا کے لوگ مشکلات میں. ہمیں وفاق سے کچھ نہیں چاہیے چیئرمین صاحب, لیکن اگر وفاق ہمارے واجبات بھی دے دے اپنے صوبے کو تو ہم اس سے بھی اپنے لوگوں کی تکلیف کا کچھ نہ کچھ مداوع کر لیں گے. چیئرمین صاحب, خیبر پختونخوا دہائیوں سے قیمت چکا رہے ہیں. ہم نے صرف عمران خان کے دور کے 3.5 سال امن سے گزارے ہیں, اس کے نہ پہلے ہم نے امن سے گزارے نہ ہم آج امن سے گزار رہے ہیں. ہمارے لوگ تکلیف میں ہیں, وہاں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, وہاں دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے, وہاں دوبارہ سے آپریشنز کی باتیں ہو رہی ہے, وہاں لوگ نقل مکانی ان پہ مجبور کیا جا رہا ہے, اور اوپر سے قدرتی آفات. زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی پیسوں میں, لیکن جو لوگ زخمی ہیں, جو لوگ اس ٹائم کاروبار ان کا نہیں ہے, گھر ان کا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ان کا نہیں ہے. ہماری حکومت, خیبر پختونخوا کی حکومت, وزیر اعلیٰ صاحب, ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز موجود ہیں میدان میں, لیکن خیبر پختونخوا اس ملک کا صوبہ ہے اور اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ صوبہ ہے. آپ اس کو اس طرح نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. آپ اس لیے اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا عمران خان کی وفاداری میں کھڑا ہوا ہے تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ پاکستانی ہے. چیئرمین صاحب, میری ریکویسٹ ہے, میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اس ایوان کے لوگوں سے اور وفاق سے کہ اس ٹائم آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو. آپ نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کریں وہاں پہ. آج بھی وہاں بارشیں ہو رہی ہے, ہر دوسرے دن کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں. ہمارے لوگ تکلیف میں, اور ہمارے لوگوں کے دکھوں کا مداوع کریں. ہم پاکستانی ہیں, ہم اس ملک کے باشندے ہیں, اور ملک کو ضرورت پڑی تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا نے دکھایا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فرنٹ لائن رول پلے کیا ہے. تو ہمارے لوگوں کا مداوع کرے. یہ وقت سیاست کا نہیں, یہ وقت ہمارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو چیئرمین صاحب. ویسے میں جہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے اس طرح آپ کو تو اس لیے میں نے ٹائم بھی دیا ہے, آپ فسٹ ٹائم بولی بھی, مگر ایک بات تو ہے کہ وہاں پہ 12 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے, اور جو حکومت صوبائی حکومت کی جو ذمہ داریاں ہے وہ صوبائی حکومت ہی پورا. اور اس ٹائم بھی جب آپ بات کر رہی ہے, آپ کے 16 ممبر بھی ہاؤس میں موجود نہیں. پہلے تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے نا, تاکہ کورم بھی پورا ہو جائے اور آپ کی بات بھی, آپ کے علاقے کے لوگ آپ کے ساتھ, آپ دونوں, میں ویسی میں نے کہا یہ اتنی فرسٹ ٹائم بول رہی ہے, ایک سیاسی کارکن بھی ہے, مگر یہ ہے کہ اس نہیں, مجھے بڑا, میں نے کہا آپ کے جو ممبرز ہیں وہ بھی آپ کے اس, بالکل یہ خاص کر یہ سیلاب کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے جب آپ اتنی اہم بات کری تو آپ کے ممبران کم سے